زبیر صاحب پھر آپ کی باتوں سے تو یہی سمجھ آیا کہ جیسے آپ لوگوں کو بھی اسی وقت معلوم تھا کہ جو جلسے ہیں ان اینڈ آف اٹ سیلف ان سے سیاست پر یا حکومت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک جلسہ یا لانگ مارچ پلان کرتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ اس دفعہ بھی ناکام رہیں گے؟ ایکچولی تو دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ہم جلسے کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی تھی، مطلب حکومت کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی تھی، اور کبھی بھی نہ این او سی لینا پڑا تھا، نہ اجازت مانگنی پڑی تھی، نہ کوئی پکڑ دکڑ ہوتی تھی، کوئی بھی نہیں، ناٹ ایون ونس، نہ کوئی ٹائمنگ کا ریسٹرکشن ہوتی تھی. سو وہ میرے تو اپنا خیال ہے دیٹ واز اے بیٹر اسٹریٹجی، بیکاز اس میں آپ جلسہ کرتے تھے، جلسہ کر کے آپ چلے جاتے تھے، حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. ملتان میں آپ نے جلسہ کر لیا، شام کو سب کلین ہو گیا، بہاولپور میں کر لیا، کوئٹہ میں کر لیا، سو آن. سو وہ اس سے حکومت کبھی بھی نہیں وہ ہوتی پریشر میں آتی. وی ٹی آئی جو پی ایم ایل این کی حکومت نے جو کرنا شروع کیا نا، اور وہ اس دیٹ ہیز لیڈ ٹو پی ٹی آئی اسٹریٹجی میں بھی آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ اویئر آف دی انر تھنکنگ، کہ جب میہم ہوتا ہے، جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے، نیوز بنتی ہے، پاکستان میں بنتی ہے، دنیا بھر میں بنتی ہے، پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے 24 نومبر سے پہلے وشس کریک ڈاؤن ہوگا، پکڑ دکڑ ہوگی، تو وہ اٹ سیلف از دا سارٹ آف اے وکٹری، سو ٹو سے کہ جی کم سے کم ہم حکومت کو ہمیشہ پریشر میں رکھتے ہیں. تو میرے نزدیک، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ جتنا بڑا جلوس نکالیں گے، جتنا اگریسولی ہوگا، تو ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی اسٹرانگ ریاکشن آئے. ابھی تو ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، پکڑ دکڑ دیکھتے ہیں، پر خدا نہ خاصا گولی چل گئی زبیر صاحب تو اس میں جی بالکل زبیر صاحب، بٹ اس میں ایک دوسرا بھی آپ کو یاد ہوگا، مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا، پاور ٹاکس ٹو، کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. کیا یہ کہیں تھنکنگ تھی، اور آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت یہ سوچ رہی ہوگی یا سوچ سکتی ہے کہ جی ہم اپنی اسٹریٹ پریزنس دکھائیں گے، اپنی مقبولیت دکھائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی بات کرنے کو؟ ڈیو تھنک جو آپ لوگوں کی جماعت سے بھی گفتگو ہوئی تب اس کے پیچھے یہی تاثر تھا کہ آپ لوگ مقبول ہیں اور پاکستان تحریک انصاف مقبول نہیں ہے؟ عارفہ، ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ ناٹ اے اسٹریٹجی، اٹ واز اے نیچرل آؤٹ کم آف جو دو دھڑے تھے ہماری پارٹی پہ. ایک شہباز شریف لیڈ دھڑا تھا جو کبھی بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا تھا، اور ایک نواز شریف یا مریم نواز لیڈ دھڑا تھا جو کہ مزاحمت چاہتا تھا، سخت ترین مزاحمت چاہتا تھا اور کنفرنٹیشن چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نام لیتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرلز کے، جنرل باجوہ کے جلسوں میں، اور مریم نواز کھل کے بات کرتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، تو اٹ واز ناٹ سارٹ آف اے اسٹریٹجی، وہ تو آؤٹ کم تھا اس کا کہ دو دھڑوں کی ایک جو تھی، ایک مفاہمتی دھڑا، ایک مزاحمتی دھڑا. جب پریویل کر گئے 2021 مارچ کے بعد، جب ہم کہیں بھی نہیں جا رہے تھے، پی ڈی ایم واز آبویسلی کافی کریکس آگے تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے سارٹ آف پریویل کیا اور میاں نواز شریف کو کنونس کیا کہ جی آپ نے جو اسٹریٹجی تھی مزاحمتی وہ آپ نے کر لی، اب آپ مجھے الاؤ کرتے. تو اس وقت پھر مریم نواز نے یہ نکالا تھا، اور وہ نکالنے کی وجہ تھی کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اینڈ پاور ٹاکس ٹو پاور. اب پی ٹی آئی کے دس از ناٹ اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجی، آئی مین دس از ناٹ سم تھنگ وچ از راکٹ سائنس، اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں گے تو کوئی اس کو پوچھے گا بھی نہیں. تمام جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں سب دروازے ان کے لیے بند ہیں، اور سب ایگریسولی ان کے اینٹی عمران خان، اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو واٹ از دا وے فارورڈ ان کے لیے؟ تو وہ ایک اٹیمپٹ کرنا اس حد تک تو ون کین انڈرسٹینڈ ان کی اسٹریٹجی، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل پلانڈ اینڈ ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. ادروائز تو وہ پھر بار بار ہر مہینے آپ اپنے ورکرز کو بلائیں گے تو پھر وہ جوش اور جذبہ بھی نہیں رہتا. اور حکومت کو آپ اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں زبیر صاحب؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کر لی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی قانون سازی ہو گئی ہے ججز کو لے کے اور اداروں کو لے کے، اسٹیبلٹی اب وہ جو ہے اٹ ول بی ایزیئر فار دیم،
آج ویسے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں, انہوں نے کچھ تنقید بھی حکومت کی ہے, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں اپنی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جائیں گے. تو دا گورنمنٹ از سٹنگ پریٹی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں. جی حکومت از سٹنگ پریٹی اینڈ دیٹ از واٹ اٹ لکس ٹو ایوری ون. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ انہوں نے ساری اٹیمپٹ کر دی اور کبھی دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو چینج ہونا تھا 2022 میں وہ مرضی ان کی نہیں چلی, یا وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. جو جوڈیشری میں چینج ہونا تھا, جسٹس منصور نے چیف جسٹس بننا تھا, اور جس قسم کے وہ جج ہیں, اور وہاں سے جو بھی ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی گورنمنٹ نے ایک ایسی چال چلی, شطرنج کی چال, کہ وہ بھی بولڈ کر دیا. تو ہر طرف سے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے تو اس وقت کافی مشکلات ہیں, اور حکومت کو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جی ہم نے تمام فرنٹس جو ہے کور کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو اکانومی ہے جو بالکل گر گئی تھی اور جو فالٹ کے دھانے پر تھی پچھلے سال 2023 میں, جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے, پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ہر انڈیکیٹر جو تھا پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین تھا, اور ان کو خود بھی احساس تھا. دیٹ از وائی جب وہ الیکشن کمپین میں گئے تو 16 مہینے کی کارکردگی کی بات بھی نہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے اس سے تو امپروو ہی ہونا تھا. اور چاہے مہنگائی کو دیکھتے ہیں, چاہے دوسرے انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں, پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیول یہ ہو گیا عارفہ کہ اگر ہم یہ احساس ہو جائے اور کنونس ہو جائیں سارے اسٹیک ہولڈرز کے جی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, تو دیٹ از دا brilliant thing, that is a success as far as the economy is concerned. So that is where we are, کہ default نہیں ہوتا. And that is why آپ دیکھتے ہیں stock market دبا کے اوپر جا رہی ہے, because default کا مطلب یہ ہے آپ اپنے foreign obligations جو ہیں ڈالر کے, وہ آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی پریشانی آپ کو لاسٹ ایئر تھی. مہنگائی کا تناسب جتنا تھا لاسٹ ایئر اس سے زیادہ خراب ہو ہی نہیں سکتا تھا, وہاں سے امپروو بھی ہونا تھا. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو گورنمنٹ از اسٹارٹنگ ٹو فیل کمفرٹیبل, بٹ ان کو ضرور یہ احساس ہے کہ عوام کو اس کا کوئی ابھی تک بینیفٹ نہیں ملا, اور عوام کو جب تک بینیفٹ نہیں ملے گا تو عوام میں ایک ظاہر کنسرن رہے گا. بٹ اوور آل آئی تھنک حکومت سمجھ رہی ہوگی کہ ابھی ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا ہے, اور بڑی سمپل سی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ. دیکھیں پرویز جب 2002 میں الیکشنز ہوئے تھے تو سب سے دو پاپولر پارٹی تھی پی وی پی اور پی ایم ایل این, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیو لیگ کو جتوا دیا گیا تھا, وہ 5 سال تک انہوں نے بڑے آرام سے حکومت کی, بیکاز اسٹیبلشمنٹ جنگ مشرف واز بیکنگ دیم. تو وہ جب نہیں ہوتے, اور 2022 میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی, عمران خان کی حکومت گر گئی,